خاص کر امت مسلمہ کا اتنا خسارہ ہے، انہیں ایسا نشہ دلایا گیا، ایسا نشہ دیا گیا کہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 سال کے چھوٹے سے بچے کو لے کے اگر موبائل دے دے تو رونا چھوڑ دے گا، جیسے ہی اسے موبائل دے دے پھر رونا شروع کر دے گا۔ اتنا انہیں ایڈیشن ہو گیا، اتنا نشہ ہو گیا کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب رہا اللہ کے سامنے جانے سے جو خوف زدہ ہوتا ہے بس، اور جو نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یقیناً اسی کے لیے جنت، اسی کا ٹھکانہ جنت، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا، کنٹرول کر لیا، بس اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ معزز حاضرین کا کون بچے گا، کون انسان بچا ہوا ہے جو موبائل کے ایڈکشن سے بچا ہوا ہے؟ ہم بخاری دیکھنا چاہتے ہیں، مسلم دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں ظالموں نے، انگریزوں نے، ظالموں نے ایسے ایڈ اس میں ڈال دیے کہ ہم دیکھنا تو حق چاہتے ہیں، لیکن ایسے بےہودے جو میرے فوٹو سامنے جاتے ہیں، نفس تو شریر ہے ہی، تو کون نہیں چاہے گا کہ اتنی پرکشش صورت ہے، پھر اس کی حرکت کیسی ہوگی؟ وہ کھولا تو اس لیے تھا کہ قرآن کی آیات سن لے یا قرآن شریف سن لے یا کوئی جو احادیث پڑھ لے، لیکن نفس اسے اس طرح راغب کرتا ہے، اور اس میں ایک دن کے بعد دوسری ویڈیو کے بعد تیسری، مسلسل وہ کام اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وقت ضائع ہو۔ بولا تو اس لیے تھا کہ اللہ کا کلام پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھ لوں، سن لوں، کچھ سیکھوں، لیکن ان ظالموں نے اس کے درمیان میں ایسے ویڈیو لگا دی، ایسے فوٹوز ڈال دیے، ایسے پرکشش فوٹو ڈال دیے، گویا کہ میگنیٹ کی طرح وہ اپنے کھینچتا۔ تو اس دور میں برائی سے، بریانی سے بچنا ایک بڑا چیلنج ہے، تقوی والوں کے لیے چیلنج ہے، تو عام بچوں کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ برائی کی طرف جانا ایسا ہے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آئے، اور نیکی کے راستے پر جانا ایسا ہے جیسے نیچے سے اوپر پہاڑ پر چڑھنا، کس قدر دشواری ہوگی۔ ایسے ہی جب آدمی قرآن دیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، درمیان میں فوٹو بےہودہ بریانیت کی فوٹو، ننگے لباس پہنی لڑکیوں کی فوٹو سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو دل دکھانے کے لیے، اس کی مائنڈ کو کنورٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے ایپ بنا دیے گئے، ایسے جو ہے سسٹم بنا دیا گیا، جتنا خسارہ 10 سالوں میں، 15 سالوں میں امت مسلمہ کا ہوا، شاید ہی کبھی اتنا خسارہ نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کیا فرمایا؟ مومن، اے حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دو، پھر آگے کیا ہے، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اس سے قریانیت سے، بےہودہ کا لوگوں غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ گھر کیوں بناتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس سے پردہ ہو، ماں اور بہن اور بیٹیوں یعنی بری نظروں سے، گندی نظروں سے ان کا حفاظت ہو۔ چار دیواری اس لیے بنائی جاتی ہے، کمرہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف آزادی کے ساتھ گزارے۔ اگر جب یہ پردہ بنا دیا گیا، کمرہ گھر بنا دیا گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے محفوظ ہیں۔ گھر بنایا اس لیے جاتا ہے کہ غیر محرم کی نظر ہماری ماں اور بہنوں پر نہ پڑے، یا ان کی نظر ان پر نہ پڑے۔ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ بستر پر کیا دیکھ رہا ہے، اپنے تنہائی میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہم بنا کرنے کے لیے گھر بنائے، پردے کا اہتمام کریں، برقع بھی کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن برقعے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ موبائل یعنی برائی اتنا قریب آ گئی، اتنا قریب آ گئی کہ بالکل ہمارے اور بستر کے درمیان کوئی فرق، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایسے مناظر فون میں موجود ہیں جس کے نقصانات اگر ہم گنانے بیٹھے تو یہ وقت ناکافی ہو۔ موبائل کی کثرت سے دیکھنے کے نقصانات، آج امت کاہلی کی طرف جا رہی ہے، سستی کی طرف جا رہی ہے، لیزی جو امت مسلمہ کے نوجوان جو لیزی ہو گئے، یہ سارا کا سارا قصور موبائل کا کثرت سے دیکھنا۔ اگر ہم یاد رکھیں یہ چیز بنائی گئی، اس پہ فائدے بھی ہے، نقصان بھی۔
اب چھری جو بنائی گئی، آپ مثال دیکھ لیجیے، چھری بنائی گئی کے لیے کوئی چیز سخت چیز ہے جو ہمارا دانت کتر نہیں سکتے اس کو کاٹنے کے لیے. اگر کوئی چھری کا استعمال اگر صحیح کرا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی چھری کا استعمال اگر بھونکنے کے لیے کرتے، کسی کے پیٹ پہ مارنے کے لیے کرتے، یقیناً وہ نقصان دے. تو چھری بنائی گئی تھی بھلے بھلائی سوچ کر بنائی گئی تھی کہ جو انسان کو آرام ہو، انسان کو سہولت ہو اور اس کو جو ہے آسانی ہو. لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یقیناً جس کا قصور ہے. موبائل کا استعمال یاد رکھیں، موبائل کا استعمال کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے تعلقات کو مربوط کرنا ہے. دوسرا اس کا اصل وجہ، دوسرا اس کا کام ہے موبائل کا دوسرا جو استعمال ہے انفارمیشن. کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو دنیا کے کسی کونے میں ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہیں. دو کام موبائل کے اہم ہیں، ایک کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، مضبوط کرنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا. دوسرا انفارمیشن حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، جو آپ کو معلوم نہیں ہے اس سے معلومات حاصل کرنا. اور تیسرا استعمال جو خطرناک ہے وہ انٹرٹینمنٹ، اس سے محسوس ہونا، اس سے دل لگی کرنا، اس سے دل محسوس کرنا. یہ بڑا نقصان ہے. موبائل سے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو بہت آپ خسارے میں پڑنے والے ہیں. تو شروع کے دو استعمال وہ صحیح ہے.